بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 30، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اخلاق و اوصاف۔ ایک اہم بات، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی کمال سے نوازا تھا اور ظاہری جمال سے بھی۔ ان دونوں کو بیان کرنا ممکن نہیں، یہاں صرف اشارات دیے جا رہے ہیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کی زبانی: چمکتا رنگ، روشن چہرہ، خوبصورت جسمانی بناوٹ، نہ موٹاپا نہ ہی گنجاپن، خوبصورتی کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگیں پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے روشن، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، نہ سخت چہرے والے اور نہ ہی فضول باتیں کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ بہت زیادہ پستہ قد، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی۔ رخسار یعنی گال نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ ٹھڈی چھوٹی اور نہ پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہتھیلی اور پاؤں پر گوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، یعنی نیچے اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف متوجہ ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں یعنی چوڑی تھیں اور رنگ چمکدار، نہ ہی خالص سفید اور نہ ہی سانولا۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ میں نے کوئی حریر و دیباج یعنی ریشم جیسے کپڑے نہیں چھوا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم رہا ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو آپ کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کی زبانی: بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی: ہنستے تو صرف مسکراتے، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ جس راستے سے آپ گزرتے آپ کی خوشبو کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف: آپ فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم سے نوازا تھا، یعنی تھوڑے الفاظ میں ایسی بات کہنا جس کے معنی بہت ہوں۔ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت کے باوجود معاف کرنا اور مشکلات پر صبر کرنا یہ آپ کی خصوصیات تھیں۔ آپ نے کبھی اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، سب سے زیادہ غصے سے دور رہنے والے اور بہت جلد راضی ہو جانے والے تھے۔ آپ کی سخاوت کی حد نہ تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی اور آپ نے نہیں کہا ہو، یعنی وہ چیز اگر آپ کے پاس ہوتی تو دے دیتے۔ بہادری میں سب سے آگے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جب اچھے جاں بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ڈٹے رہتے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے۔ نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے۔ دوران گفتگو جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے۔ جب ناراض ہوتے تو چہرے مبارک پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ نیچی فرما لیتے۔ ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے اور اسی کو ان کا ذمہ دار بناتے۔ لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے یعنی اس وجہ سے کسی سے اپنی نرم مزاجی ختم نہیں فرماتے۔ حیادار: آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے، نگاہ پست رکھتے، اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے۔
حیا اور کرم کی وجہ سے نہ کسی سے ناگوار بات اس کے سامنے کہتے اور نہ کسی کی کوئی ناگوار بات نام لے کر ذکر کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، سچے اور امانت دار تھے۔ تکبر سے دور اپنے لیے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے، مسکینوں کی عیادت فرماتے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، صحابہ کرام کے درمیان کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھ جاتے۔ صفائی ستھرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہتے اور اپنے بدن، کپڑوں، منہ اور ہر معاملے میں صفائی کا خیال رکھتے۔ جب بھی آپ نیند سے اٹھتے تو مسواک کرتے اور پھر وضو کرتے۔ کسی کو گندا دیکھتے تو اسے صفائی کے ساتھ رہنے کی نصیحت فرماتے۔ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، یعنی عطر وغیرہ۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں اور پوری کوشش کریں کہ آپ کے اخلاق کی کچھ جھلک ہمارے اندر بھی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے مزید 10 اسباق ہم پیش کریں گے جس میں سیرت کے بہت اہم پہلو بیان کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔